ہمارے ساتھ رانا آصف بھائی ہیں۔ السلام علیکم رانا آصف بھائی، کہاں سے ہیں آپ؟ لائیو ہے، سوال کریں، مائک اپنا انمیوٹ کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے جی میری؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی رانا صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میرا تعلق ملتان سے ہے لیکن میں رہتا ہوں امریکہ میں۔ جی آصف بھائی اپنا سوال کریں۔ سب سے پہلے تو آپ کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزاک اللہ۔ رکھے ہمیشہ اور آپ کو استقامت پہ رکھے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آمین آمین آمین۔ میں حالانکہ آپ کا ماشاءاللہ علم بہت زیادہ ہے اور اس کو حوصلہ افزائی کی میرے خیال ضرورت تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی حوصلہ افزائی کی ضرورت تو نہیں، لیکن دعاؤں کی ضرورت ہے۔ دعا سے کوئی شخص اپنے آپ کو بے نیاز نہیں کر سکتا۔ میں روزانہ اپنے تمام سٹوڈنٹس کے لیے دعا کر کے سوتا ہوں، آپ لوگ بھی اپنے استاد کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے، ہمارے ٹیم ممبرز کو، ان کی تمام فیملیز کو اللہ تعالیٰ ہر شر سے بچا کے رکھے، آمین۔ تاکہ مجھے آپ کو تو مجھ سے بہت زیادہ نالج بھی ہے تو اندازہ بھی ہوگا، مجھے اس چیز کا اندازہ نہیں تھا جو پچھلے 1 مہینے سے چل رہی ہے نا، یہ جو اپنے عمران خان صاحب کے سپورٹر بھی آپ کے اختلاف میں آ گئے۔ چلیں یہ ٹاپک کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہے، ہم یہاں مطلب سوال جو آپ کے لیے بیٹھے ہیں آپ اپنا سوال کریں۔ اللہ تعالیٰ تو سوال میرا جو ہے نا، ایک تو چھوٹا سا نماز کے متعلق تھا کہ نماز جی امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم، تو جو جس طرح میرا نالج ہے کہ ہم نے ہر مقام پہ جیسے قیام سے رکوع میں جاتے ہیں، رکوع سے سجدے میں جاتے ہیں، امام سے آگے نہیں جانا، پیچھے پیچھے فالو کرنا ہے۔ لیکن دیکھا ہوگا کہ اکثر نا لاسٹ میں تشہد میں جو بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو امام صاحب نے سلام پھیر دیا لیکن کوئی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی دعائیں لمبی کر رہے ہیں اور بعد میں سلام پھیر لیا، تو وہ تو کسی حد تک لاجیکل بھی ہے کہ وہ اینڈ ہو چکی ہے۔ لیکن ایک بھائی کو میں نے دیکھا ہے، وہ ہر سٹیج پہ نا، جیسا کہ پہلی رکعت میں ہے، امام صاحب رکوع میں جا چکے ہیں، وہ قیام میں ہے، امام صاحب سجدے میں جا چکے ہیں، اب وہ رکوع میں جا رہا ہے، امام صاحب دونوں سجدے کر کے کھڑے بھی ہو گئے ہیں، ابھی وہ وہ پہلے سجدے میں جا رہا ہے۔ میں سمجھ گیا ہوں، تو میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ سوال یہ تھا کہ پیچھے کتنا رہ سکتے ہیں، اس کی بھی کوئی لمٹ ہے کہ نہیں؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جو آپ ایشو بتا رہے ہیں نا، یہ لوگ بیسیکلی سائیکو ہوتے ہیں، ان کے ساتھ میڈیکل ایشو ہوتا ہے۔ اس طرح کے لوگ ہر علاقے میں اکا دکا ایگزسٹ کرتے ہیں۔ ہماری یونیورسٹی میں بھی اس طرح ایک اسٹوڈنٹ تھا جو ایسا کرتا تھا۔ جب ان سے پوچھا گیا، اور میرے ساتھ تو متعدد دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے ایسے لوگوں کے انٹرویوز کیے ہیں، وہ بےچارے اپنی یعنی وہ تسبیحات کو مکمل نہیں کر پاتے، اس کی وجہ سے وہ لیگ کر جاتے ہیں پیچھے۔ اب ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جب آپ امام کے ساتھ ہوتے ہیں نا، تو اگر آپ کی تسبیحات پوری نہیں بھی ہوئی نا، تب بھی آپ نے امام کو فالو کرتے ہوئے جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، بھلے آپ نے ایک تسبیح بھی پڑھی ہے نا تب بھی۔ اچھا، ان میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو تجوید کا بہت زیادہ وہم لاحق ہو جاتا ہے، وہ اپنی عربی کو درست کرنے کے چکر میں نا 3 4 دفعہ ایک لفظ کو ریپیٹ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے انہیں ایک بھی تسبیح مکمل نہیں ہوتی، وہ بےچارے پھر لیگ کر جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں جب تک میں 3 دفعہ سبحان ربی العظیم نہیں پڑھوں گا میری نماز نہیں ہوگی، اور اس کی وجہ سے پھر وہ امام کے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ جو ایکٹیویٹی پرفارم کرنا ہے، اس سے تو نماز ان کی باطل ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ امام سے اتنا لیگ کر جائیں گے کہ ایک رکن سے دوسرا رکن فوت ہونا شروع ہو جائے گا، تو وہ تعجیل ارکان تو ختم ہو جائے گی، یعنی ارکان کو ادا کرنے میں عجلت کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ تعدیل ارکان الگ سے ضروری ہے۔ تعدیل ارکان یہ ہے کہ آپ نے ایک رکن میں ٹھہرنا ہے، جس طرح ربنا لک الحمد کہہ کے اتنی دیر کھڑے ہونا کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پہ سیدھی ہو جائے، یہ تعدیل ارکان ہے، یعنی اعتدال کے ساتھ ایک رکن کو پورا کرنا۔ ایک تعجیل ارکان بھی ہے کہ ایک رکن سے جب دوسرے رکن میں آپ نے ٹرانسفر ہونا ہے امام کی پیروی کرتے ہوئے، تو امام کے پیچھے پیچھے ٹرانسفر ہونا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ امام رکوع میں جا رہا ہے اور آپ قیام میں ہی ہیں، اور جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے اور اب آپ رکوع میں جا رہے ہیں، تو اس طرح تو آپ نے رکوع تو امام کے ساتھ مس کر دیا، تو وہ آپ کی رکعت بھی فوت ہو گئی اگر آپ یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں تو۔ ہاں، اگر ہزاروں صفحے ہیں جس طرح رائے ویلڈ میں ہوتا ہے، اور وہ بغیر سپیکر کے مکبرین کے ذریعے جو ہے تکبیرات کو ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں، اس کیس کے اندر ظاہر ہے کہ اب ہزاروں صفوں میں جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے سر اٹھائے گا تو آخری صف والے تک تکبیر ٹرانسفر ہوتے ہوتے اتنا ٹائم لگ جائے گا کہ وہ سجدے میں جا چکا ہوگا، تو وہ ایک شرعی عذر ہے، اس میں تو معاملہ درست ہے۔ لیکن جہاں آپ کو امام کی آواز آ رہی ہے اور آپ جان بوجھ کے اپنے اس وہم کے اندر مبتلا ہیں اور جان بوجھ کے ایسے کر رہے ہیں، پھر تو آپ کی نماز درست نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جو آپ نے پہلا ذکر کیا اس کو بھی میں تھوڑا ریبٹل کر دوں، کہ جو شخص امام سے پہلے سر اٹھا لے رکوع سے
وہ کیا اس بات سے ڈرتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر سے بدل دے؟ تو شرعی طور پر امام سے پہلے کوئی رکن ادا کرنا یہ بھی سخت وعید ہے، اور اس میں بھی بالخصوص جب آپ نماز کے سٹارٹ میں جو اللہ اکبر ہے نا، اگر تو وہ آپ نے امام سے پہلے کہہ لی تو آپ کی نماز ہوگی ہی نہیں، کیونکہ آپ نے نماز پہلے سٹارٹ کر لی، امام نے تو بعد میں کی۔ اور اکثر لوگ کرتے ہیں، کیونکہ بعض امام بھی جو ہے نا ان کو جماعت کروانی بھی نہیں آتی، وہ اللہ اکبر اتنا لمبا کہتے ہیں کہ وہ پیچھے والے پہلے ہی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ خصوصاً جنازے اور عیدین میں ایسا ہوتا ہے، پہلی تکبیر اگر امام سے پہلے آپ نے کہہ لی تو آپ کی تو نماز باطل ہو گئی۔ ہاں، درمیان والی تکبیرات اگر آگے پیچھے ہو جاتی ہیں تو ثواب میں کمی آئے گی لیکن نماز درست ہوگی، لیکن پہلی تکبیر تو آپ نے ظاہر ہے کہ وہ ابھی گاڑی چلی نہیں ہے اور آپ کسی اور گاڑی میں سوار ہو گئے کیونکہ وہ امام سے آپ ہٹ گئے۔ اور بعض لوگ اس کی پلی لیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جی اگر امام رفع الیدین نہیں کر رہا تو آپ نے بھی رفع الیدین نہیں کرنا، تو یہ بالکل غلط پلی لے رہے ہیں کہ جی امام کی پیروی کرنی۔ امام کی پیروی ہے انتقال ارکان میں، اس کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے انتقال ارکان، ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونا، یہ آپ امام سے پہلے نہیں کر سکتے۔ باقی ارکان کے اندر جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس میں آپ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ کئی بار جو تیز پڑھنے والے ہیں وہ پہلے ہی دروشی پڑھ کے دعائیں پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، ابھی امام کی مکمل نہیں ہوتی، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انتقال ارکان آپ نے پہلے نہیں کرنا، یعنی جو فزیکل ایکٹیویٹی پوسچرز کی ہے نا وہ آپ نے امام سے پہلے نہیں کرنی، لیکن امام اگر رفع الیدین نہیں کرتا تو آپ نے پیروی کرنی ہے رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ صحیح بخاری میں 694 نمبر حدیث ہے، ان قریب ایسے امام آئیں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے، تم ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا، ان کی غلطی کا وبال انہی پر ہوگا۔ ٹھیک ہے، دوسری طرف یہ حنفی اتنے مکار ہیں کہ جب ان کی پبلک حج عمرے کے لیے جاتی ہے حرمین، اس وقت نہیں حج ٹریننگ میں یہ بتاتے کہ امام کعبہ رفع الیدین کرتا ہے تو تم نے بھی رفع الیدین کرنا ہے کیونکہ امام کی پیروی کا حکم ہے۔ ادھر یہ پکا کر کے بیٹھتے ہیں کہ ان وابیوں کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھنی، اگر پڑھی بھی تو اپنے طریقے سے پڑھنی ہے، اور ادھر ہم سے یہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کے پیچھے رفع الیدین کرنا چھوڑ دیں۔ تو دیکھیں ان کی ڈوئل پالیسی کتنی بےمانی کے اوپر مبنی ہے یہ۔ تو میں کیوں برا لگتا ہوں ان کو، اس کی وجہ یہ کہ میں نے ان کو چاروں چھانے چت کر دیا ہے، ان کو بھی ان کے بزرگوں کو بھی، ان کے بعد جو جو جھوٹے لیم ایکسکیوز تھے نا میں نے آڑے ہاتھوں ان کو لیا ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے پبلک میں یہ مشہور کیا کہ بیچارہ نیا نیا رفع الیدین شروع کرتا تھا نا تو یہ پبلک کو کہتے تھے یہ دیکھنا یہ ابھی وابی ہوا ہے نا، انقریب یہ قادیانی ہو جائے گا۔ میں پہلا بندہ ہوں جس نے آ کے یہ بتایا کہ اللہ کے بندوں، قادیانی تو خود حنفی ہیں، قادیانی تو رفع الیدین کرتے ہی نہیں ہیں، جو بندی اور بریلوی ان کے قادیانی ہونے کے تو چانس ہیں کیونکہ ان کی تو نماز کا طریقہ ہی حنفیوں والا ہے۔ جو رفع الیدین کرتا ہے وہ تو کبھی بھی قادیانی ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس نے تو اپنی آنکھوں سے بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ پڑھ لیا ہے۔ اب دیکھیں یہ وہ ٹروتھ تھا جو ہمارے اہل حدیث بھائی نہیں بتا سکے سب کانٹیننٹ میں، یہ اہل حدیث کا کام تھا نا، یہ نہیں دیوبند بریلوی کو بتا سکے کہ بھئی قادیانی تو حنفی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں نے آگے الحمدللہ شیروں کی طرح للکارا ان کو، تو دیکھیں کیسی بلیاں بنے ہوئے ہیں یہ کوئی ان کو بھاگنے کا راستہ نہیں مل رہا اللہ کے فضل سے۔ ہاں جی بالکل، یہ وکٹری کا نشان ٹھیک ہو گیا جی۔ رانا صاحب دوسرا سوال کریں اپنا۔ بہت شکریہ۔ اچھا اس میں سوری تو لاسٹ تشہد میں بھی فوراً اسلام پھیر لے یا اس میں کیونکہ لاسٹ سٹیج ڈیلے؟ دیکھیں بعد تشہد میں تو نماز ہی ختم ہوگی نا، تو تشہد میں محمد عبدہ و رسولہ کے بعد اتنا پڑھنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ ضروری ہے۔ یہ اگر آپ نے نہیں پڑھا ہوا تو آپ یہ پڑھیں اور سلام پھیریں، اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کیونکہ امام تو اتنا لمبا پڑھ رہا ہوتا ہے۔ ہاں تو آپ نے امام جب سلام پھیرے اس کا پہلا سلام مکمل ہو اور وہ دوسرے کی طرف جائے تو آپ فوراً پہلا سلام پھیریں اور پھر دوسرا۔ ایک دن کے بعد نہیں آپ نے پھیرنا، یہ دعائیں وغیرہ جو ہے نا یہ نفلی باتوں میں مانگنی چاہیے۔ ہاں امام کو فوراً اس کو تاجیل ارکان، دیکھیں میں نے 3 ٹرمز آج آپ کو بتائی ہیں، تاجیل ارکان، تعدیل ارکان اور انتقال ایک رکن سے دوسرے رکن میں۔ اب یہ پیورلی فقہ کی ٹرمز ہیں اور جو میں آپ لوگوں کو بڑے آسان فہم میں، اور یہ انہوں نے مشکل الفاظ رکھ کے نا تو بتایا ہوتا پتہ نہیں ہمارے بزرگوں نے کتنا کام کیا ہوا ہے، حالانکہ وہ بیچارے ٹرمز ہی ڈیوائز کر کے چلے گئے ہیں، نہ ان کے علماء کو سمجھ آئی نہ عوام کو، ہم اس کو سمپل کر کے بتا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو۔
ٹھیک ہو گیا جی, صحیح ہو گیا, جزاک اللہ. دوسرا سوال میرا علی, میری اکثر جو ہے نا پاکستان میں ابھی جو اسلام کے مطابق یہ ہے کہ میرے جو والد کی جائیداد ہے وہ میرے والد کی ہے, اللہ تعالیٰ تو ان کی زندگی کے بعد جو ہے وہ تقسیم ہوگی, اور اگر زندگی میں دیں گے تو بہرحال وہ لمبی ہو جائے گی. لیکن اور اخلاقاً جو اسلام میں نے سنا ہے کہ ان کی تو ان کی ہی رہے گی, اس میں میں کوئی ڈیمانڈ کر سکتا کہ مجھے حصہ دے دو اور یہ دے دو. ہاں البتہ اخلاقاً میری بھی ان کی ہے, جو ہاں تک میرا تھوڑا نالج ہے حدیث کے مطابق. لیکن پاکستان میں اکثر دیکھنے میں آیا ہے, تو میں حیران ہوں, اور پاکستان کا خاص طور پہ لاء کا آپ کو زیادہ نالج ہے. میرا سوال یہ ہے, اکثر وہاں پہ نا بلیک میل کر رہے ہوتے پیرنٹس کو کہ جی مجھے میرا حصہ دے دو, میں نے کاروبار کرنا ہے, یہ ہے وہ ہے. ان کی زندگی میں ان کو بلیک میل تو چھوٹی بات رہ گئی, اللہ معافی دے, آپ کو میرے سے زیادہ نالج ہے کہ یہاں تک اس کی کیا کوئی پاکستان میں کوئی قانون اس کو سپورٹ کرتے ہیں کیا؟ وہ اکثر دھمکی دیتے ہیں کہ کوئی قانون سپورٹ نہیں کرتا, قانون تو بالکل الٹ ہے اس کے. بنیاد پہ وہ دھمکی دے رہے مسئلہ اس میں, جی میں سمجھ گیا آپ کی بات, اس میں بھی کلپرٹ ماں باپ ہی ہے نا جی. ماں باپ نے جب قرآن سکھائی نہیں اپنی اولاد کو, انہیں کیسے پتا چلے گا کہ ماں باپ کے کیا حقوق ہیں؟ ماں باپ نے رسول اللہ کے ساتھ تعلق نہیں جوڑا اپنی اولاد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بڑھاپے میں جب ماں باپ پہ برا وقت آتا ہے ان کو اسلام پھر یاد آ جاتا ہے, جو تم نے بویا تھا وہ تم کاٹ رہے ہو. یہ میجورٹی کیسز میں. اب آپ نے کوئی ایکسیپشنل کیس نہیں پیش کرنا کہ فلاں بندہ تھا وہ اس نے بیچارے نے بڑی تربیت کی, وہ بہت کم ہوتا ہے, وہ تو حضرت نوح کا بیٹا بھی کافر ہوا. لیکن عموماً ماں باپ اس میں مجرم ہوتے ہیں, یہ میں آپ کو بتاؤں, وہ اپنے آپ کو اس سے بری نہیں کر سکتے. انہوں نے تربیت میں بھی. اچھا دوسری بات ہے, قانون تو پروٹیکشن دیتا ہے ماں باپ کو کہ ان کی مرضی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ وہ جو وراثت ہے وہ تو مرنے کے بعد تقسیم ہوگی, لیکن اپنی زندگی میں 1/3 مال میں سے اگر ماں باپ اپنی اولاد کو گفٹ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں, لیکن وہ ایکولی گفٹ کریں گے, وہ بخاری مسلم میں موجود ہے. لیکن وراثت نہیں تقسیم کریں گے, وراثت مرنے کے بعد ہوتی ہے. تو اس کے اوپر میں نے تفصیلی ویڈیو ہے, یہ بھی 3 ٹرمز ہیں, وراثت, ہبہ اور وصیت, یہ 3 ٹرمز ہیں. آپ وراثت کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ میری ویڈیو دیکھیں, اس میں نے ان ساری چیزوں کو بریف کیا ہوا ہے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کافر کا وارث مسلمان نہیں ہو سکتا اور مسلمان کا وارث کافر نہیں ہو سکتا. اور ایک اور حدیث ہے جامعہ ترمذی میں, سنن ابی داؤد میں, کہ قاتل اپنے مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا. یعنی اگر کوئی شخص اپنے باپ کو قتل کر دے تو شرعی اعتبار سے وراثت کا وہ حقدار اب نہیں رہے گا, کیونکہ یہاں یہ بھی ہو جاتا ہے جداد کی خاطر. ہاں ابو داؤد اور ترمذی میں حدیث ہے کہ قاتل اپنے مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا. اور یہ میں نے باپ بیٹا کی تو ایک ورسٹ مثال دی. اگر کوئی بیوی خاوند کو مار دے یا خاوند اپنی بیوی کی جداد ہتھیانے کے لیے اسے قتل کر دے تو شرعی اعتبار سے وہ خاوند جو اپنی بیوی کا قاتل ہے وہ اس بیوی کی جداد کا مالک نہیں ہو سکتا. اب وہ یہ نہیں کہے گا کہ میری بیوی تھی تو 1/4 مجھے ملے گا, نہیں, وہ ختم ہو گیا, فینش. ٹھیک ہے, دیکھیں کتنے لاجیکل احکامات ہیں شریعت کے. شریعت نے ہر اس چیز کے اوپر بند باندھ دیا ہوا ہے کہ جس کے ذریعے کوئی کسی کے ساتھ جداد ہتھیانے کے لیے کچھ کر سکتا تھا. ٹھیک ہو گیا جی رانا صاحب, باقی آپ ویڈیو دیکھ لیں, تفصیلات اس میں موجود ہیں. ویسے میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی بھی ہے, انشاءاللہ دوبارہ بریکی سے دیکھ لوں گا. تو اس میں اگر کوئی دھمکی دیتا بھی ہے والدین تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جا کے رپورٹ کریں جناب, اگر کوئی یہاں کیس ہے پنجاب میں بتائیں, ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں, پولیس میں دیں, وہ گھر سے اٹھا کے لے جائیں گے. کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ کہیں نہ نہیں, اللہ کے بندے, یہاں پہ چھوٹی سی ویڈیو بھی کسی باپ کی اپلوڈ ہو جائے نا سوشل میڈیا پہ, پولیس اس کے گھر سے اٹھا کے لے جاتی ہے اس کی اولاد کو. کیونکہ اکثر یہی دھمکی دیتی نا کہ اگر تم نے شرافت دی تو دی, ورنہ میں پھر کورٹ کچہری کا دروازہ کھٹکاتا ہوں. میں حیران ہوتا ہوں یعنی کورٹ کچھ بھی نہیں کرے گی. کورٹ کیسے کرے گی؟ جو مالک ہے وہی ہے, کورٹ نہیں کر سکتی کچھ بھی. نو نیور. جزاک اللہ علی بھائی, بہت انشاءاللہ آپ ہمارے جی انشاءاللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.